السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم سامعین کرام اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماں و بہن، میرے بھائیوں، آئیے سب سے پہلے میں اپنا پہلا اسلامی تہوار عید الفطر کا مبارکباد دیتا ہوں۔ محترم حضرات، ہم اور آپ اپنا پہلا اسلامی تہوار عید الفطر منا رہے ہیں اور ابھی ہم نے اس کی دو گانا کی نماز ادا کی۔ اللہ کرے کہ یہ عید سارے عالم اسلام کے لیے خوشیوں کی سوغات لائے اور یہ عید ہم سب کا خوشیوں کا سبب بنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے سورہ اعلیٰ کی دو آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ آئیے سب سے پہلے آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، حقیقت میں وہ شخص کامیاب ہو گیا، قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کی، جس نے پاکی بیان کی، جس نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کو یاد کیا، جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز قائم کی، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی، زیادہ سے زیادہ عبادات کی، اور قرآن مجید کے تلاوت کیے، نمازیں پڑھی، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، آج ہم اور آپ عید الفطر منا رہے ہیں۔ کیا اچھا کپڑا پہننا، اچھا کھانا کھانا آج کے دن خوشی کا دن اس انسان کے لیے ہے؟ نہیں، آج کے دن خوشی کا دن اس آدمی کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے پورے روزے رکھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، یہ روزہ تمہارے اوپر ویسا ہی فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں، جتنے بھی ایمان والے گزر چکے ہیں، ان سب کے اوپر یہ روزہ واجب تھا، فرض تھا، ضروری تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی بھی شخص رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد وہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے رمضان کے پورے روزے رکھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے سابقہ گناہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، او لوگو، جو کوئی بھی شخص رمضان کا مہینہ پائے فَلْيَصُمْ، اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے پورے روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ہاں اگر کوئی شخص
بیمار ہے، مریض ہے یا پھر سفر کی حالت میں ہے تو اس کے لیے تو رخصت ہے، لیکن پھر بعد میں اسے ضرور پورا کرنا پڑے گا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم بیمار ہو تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، بیماری کی حالت میں روزہ معاف ہے، رخصت ہے، لیکن بعد میں اسے ضرور پورا کرنا پڑے گا۔ اللہ یہ نہیں کہتا ہے سفر کی حالت میں ہو، سفر یہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سفر کی حالت میں روزہ معاف ہے، رخصت ہے، لیکن اسے بعد میں ضرور پورا کرنا پڑے گا۔ تو آج کے دن خوشی کا دن اس آدمی کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے سب روزے رکھے، اور آج کے دن خوشی کا دن اس آدمی کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کیا، تراویحیں پڑھی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو کوئی بھی شخص رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں اس نے قیام کیا یعنی تراویحیں پڑھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے سابقہ گناہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج کے دن خوشی کا دن اس آدمی کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویحیں پڑھی، اور آج کے دن خوشی کا دن اس آدمی کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کی رات میں قیام کیا، عبادات کیے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو کوئی بھی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کی رات میں قیام کیا، جاگا، عبادات کیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے سابقہ گناہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج کے دن خوشی کا دن اس آدمی کے لیے ہے جس نے شب قدر کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی، اور آج کے دن خوشی کا دن اس آدمی کے لیے ہے جس نے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیے، اور خاص کر کے پوشیدہ صدقہ، چھپا کر کے صدقہ کیے ہو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، غصے کی حالت میں ہے، پوشیدہ صدقہ کر دو، چھپا کر کے لوگوں سے چھپا کر کے صدقہ کر دو، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا غضب ختم ہو جائے گا۔ تو آج کے دن خوشی کا دن اس آدمی کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کی، اور آج کے دن خوشی کا دن اس آدمی کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، فرق کرنے والی چیز ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ قرآن مجید ان تمام چیزوں کو فرق کرنے والی چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا ہے، آج ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہی کسی شاعر نے خوب کہا ہے، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ یہ قرآن ہماری الجھنوں کی کتاب ہے، ہمارے سوالوں کا جواب ہے، ہماری سمسیاؤں کا سمادھان ہے۔ جو دنیا میں کہیں آپ کے سوال کا جواب نہیں ملے گا وہ اس قرآن کے اندر ملے گا۔ جس بیماری کا علاج پورے دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ملے گا، اس بیماری کا علاج اس قرآن کے اندر ملے گا۔ ہم نے کیا بچہ بیمار ہوا، مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب نے قرآن
کے ذریعہ دم کر دیا. بس ہم نے قرآن کو یہی سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے قرآن شفا ہے, قرآن برکت والی کتاب ہے, لیکن یہ قرآن ہماری بیماریوں سے بڑھ کر کے ہمارے آتما کے اندر, ہماری روح کے اندر, ہمارے اخلاق کے اندر جو گندگیاں پائی جاتی ہے, قرآن ان بیماریوں کا علاج ہے. قرآن کے اندر حسد کا علاج ہے, قرآن کے اندر بغض کا علاج ہے, قرآن کے اندر لالچ کا علاج ہے, قرآن کے اندر دل کی اور روح کی بیماریوں کا علاج ہے. ہم نے کیا بچہ بیمار ہوا, ہم نے بچے کے گلے کے اندر تعویذ کی شکل میں ہم نے قرآن کو لٹکا کر کے رکھ دیا. ہم نے قرآن کو اپنے گھروں میں ٹائپ کر کے اور لکھ کر کے رکھ دیا. ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا. ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا. یہی وجہ ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اللہ کے نبی شکایت کریں گے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ میری قوم نے قرآن کو بند کر کے رکھ دیا تھا, میری قوم قرآن کو چوما کرتی تھی, میری قوم قرآن کو نہیں پڑھا کرتے تھے, میری قوم نے گلے کے اندر تعویذ کی شکل میں قرآن کو لٹکا کر کے رکھ دیا تھا, میری قوم قرآن کو بند کر کے رکھ دیا تھا. میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں, رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آپ آدھا گھنٹہ ہی صحیح آپ اس قرآن کو ہر دن سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں, سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کو عربی نہیں آتی ہے, اردو نہیں آتی ہے, انگلش تو آتی ہے, ہندی تو آتی ہے, اور الحمدللہ ہندی میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے, انگریزی میں انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ آدھا گھنٹہ ہی صحیح رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ اس قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں. تو آج کے دن خوشی کا دن اس آدمی کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی. تو یہ چند باتیں تھی رمضان المبارک کے تعلق سے کہ آج کے دن خوشی کا دن, اصل خوشی کن لوگوں کے لیے ہے. اس تعلق سے آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دیں. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے, اے اللہ تو نے شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی سروے زمین سے جا چکا ہے, اے اللہ تو نے کروٹ جنت الفردوس نصیب عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی اولاد کے لیے پریشان حال ہے, اے اللہ تو نے اولاد سے نواز دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے, اے اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی کرا دے. اے اللہ رب العالمین ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی عبادات کیے ہیں, اے اللہ تو نے قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی تراویحاں پڑھی ہے, اے اللہ تو نے قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی روزے رکھے ہیں, اے اللہ تو نے قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کیے ہیں, اے اللہ تو نے قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی ٹوٹی پھوٹے عبادات کیے ہیں, اے اللہ تو نے قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی صدقات و خیرات کیے ہیں, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے, اور اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتے ہیں. اے اللہ یہ تیرا وعدہ ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں, میں تمہیں دینے کے لیے راضی ہوں. اے اللہ ہم نے جو بھی صدقات و خیرات کیے ہیں, اے اللہ تو نے قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین جہاں جہاں بھی لوگ پریشان حال ہے پوری دنیا کے اندر, اے اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے, اے اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ رب العالمین ہمارے ملک ہندوستان کے اندر امن عطا فرما, سکون عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی, اے اللہ رب العالمین سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دے, ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے. اے اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, دین اسلام پہ زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو, توحید پہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.